ہمارا نظام شمسی 8 سیاروں پر مشتمل ہے۔ سینکڑوں قدرتی سیٹلائٹ جیسے چاند، ہزاروں ایسٹرائڈ اور اربوں کومیٹس اس اسپیس میں مستقل طور پر ہیں، لیکن اگر صرف ایک آوارہ بلیک ہول ہمارے سولر سسٹم میں آ جائے تو یہ سب کچھ تباہ ہو سکتا ہے۔ ہمارے نظام شمسی کا قریب ترین بلیک ہول سورج سے 10 سے 13 گنا بڑے پیمانے پر تقریباً 3000 لائٹ ایئرز کی دوری پر واقع ہے۔ بلیک ہول شارٹ کٹ لے کر ہمارے سولر سسٹم میں آ رہا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ وہ حقیقت میں بہت بڑی مقدار میں میٹر ہے۔ اگر میں آپ کو بلیک ہول کی تعریف کراؤں کہ وہ کیا ہے تو بلیک ہول اسپیس کی ایسی چیز ہوتی ہے جو سائز میں تو چھوٹی ہوگی لیکن اس کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے۔ بلیک ہولز میں ڈینسٹی کے زیادہ ہونے کی وجہ سے گریوٹی میں بھی اضافہ ہوتی ہے، جس کے باعث وہ اپنے چاروں طرف کی چیزوں کو اپنے اندر کھینچتا رہتا ہے کسی قدرتی کرشمہ کی وجہ سے، یہاں تک کہ اس کے قریب سے دنیا کی سب سے زیادہ تیز رفتار والی روشنی جس کی اسپیڈ 29,97,92,458 پر سیکنڈ ہے، وہ بھی بلیک ہولز اپنے اندر کھینچ کر نچوڑ لیتا ہے۔ تو یہ ہماری دنیا کیا چیز ہے؟ ذرا سوچ کر دیکھیے کہ وہ سولر سسٹم میں آ گیا تو کیا ہوگا۔ وہ اپنے ارد گرد بھاری مقدار میں گیس اور ستاروں کی دھول جمع کرتے ہیں، پھر وہ سائز میں بلیک ہولز کے ارد گرد پھیل جاتے ہیں جو ہمارے سادہ انسانی ذہنوں کو ناقابل تسخیر کر دیں گے۔ ہمارے سولر سسٹم سے کئی میلوں دور ایک سپر میسو بلیک ہول رہتا ہے۔ اگر وہ سولر سسٹم میں آ جائے تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ اگر ایک سیارہ اپنی جسامت کو کمپریس کر کے چھوٹا ہو جائے تو وہ ایک بلیک ہول کو جنم دے سکتا ہے۔ چاہے ایک بلیک ہول ہمارے سورج کے سامنے بچہ ہو لیکن سورج سے 10 سے 20 گنا زیادہ بھاری ہوگا۔ ہمارے لیے نامعلوم ایک تاریخ کی بڑے پیمانے پر بلیک ہول ہمارے مضافات کے نزدیک ہے۔ نظام شمسی میں ابھی اس کے اثرات کو محسوس کرنے کے لیے اورٹ کلاؤڈ ہوگا، برفیلی خلائی ملبے کا یہ بلبلہ جو سولر سسٹم کے چاروں طرف ہے، سورج سے 100,000 گنا زیادہ آگے نکل جائیں گے۔ بلیک ہول کی گریوٹی کی وجہ سے برفیلی کومیٹ زمین اور نظام شمسی کے دوسرے سیاروں کی طرف آ جائیں گے۔ یہاں ابھی تک انسانوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سولر سسٹم کے کنارے ایک سپر میسو بلیک ہول آ چکا ہے۔ اب کیا بلیک ہول اپنا کام کر رہا ہے؟ وہ ہر ستارے اور سیاروں کو ایک بھوکے شیر کی طرح نگل رہا ہے۔ آہستہ آہستہ سولر سسٹم کے سارے سیارے ستارے اس کی لپیٹ میں آنے لگے ہیں۔ ابھی تک انسانوں نے اس کے کارنامے نہیں سنے۔ اچانک کچھ سیٹلائٹ کی رخ مڑ کر اس بلیک ہول کی جانب ہو جاتی ہے جو نہایت پر اسرار سیاہ ہے، مگر اس کے کنارے ہلکے پھلکے روشنی گزرتے دیکھ کر زمین کے سائنٹسٹ دنگ ہو گئے ہیں۔ ان کی سمجھ میں آنے لگا کہ یہ تو ایک سپر میسو بلیک ہول ہے جو اپنی چاروں اطراف کے چیزوں کو ہضم کر رہا ہے۔ پھر کیا ہونا ہے؟ ہماری دنیا کے لوگوں تک یہ خبر جنگل میں آگ لگنے کی طرح پھیل گئی۔ سب اپنے لیے دعائیں خیر مانگ رہے ہیں۔ اب یہ بلیک ہول سولر سسٹم کی سرحدوں کو پار کر رہا ہے۔ یہاں انسانوں میں اختلافاتی جنگ ختم ہو گئے ہیں اور سب ایک ساتھ مل جاتے ہیں، کیونکہ اب کوئی وطن کی جنگ نہیں ہے، کوئی معاشرتی جنگ نہیں ہے اور کوئی گھریلو جنگ نہیں ہے۔ یہ جنگ تو انسانوں اور بلیک ہول کے مابین ہے، جس کے لیے ہمارے پاس ہتھیار ہی نہیں ہے۔ اس سے بچنے کے لیے نہ تو ایٹم بم کام آئیں گی اور نہ ہی گولیاں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہمارا مالک ہے، وہی ہمیں سب چیزوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ بلیک ہول ہمارے لیے بہت ہی خطرناک اور تباہ کن ثابت ہو رہی ہے۔ اس نے نیپچون کو نشانہ بنایا ہوا ہے۔ اب بلیک ہول نیپچون کو اپنے اندر نچوڑنا چاہتا ہے، تو اس میں انسان کیا کر سکتا ہے؟ وہ تو اس بلیک ہول کو روک تو نہیں سکتا، مگر سیٹلائٹ کے ذریعے بس دیکھ سکتا ہے۔ بلیک ہول میں گیس اور ڈینسٹی بھی بڑھ رہی ہے۔ اب اس کا وزن بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، وہ اب پہلے سے خطرناک ہو گیا ہے۔ اب گاڑی نے پیٹرول تو بھر لیا ہے، بس چلانا باقی ہے۔ کچھ ہی دیر میں سولر سسٹم کے آدھے سیارے کائنات سے مٹ چکے تھے۔ اب زمین کی باری ہے۔ سب سیارے تو گردش میں ہیں، اسی طرح ہماری زمین بھی مزے سے گردش کر رہی ہے۔ یہاں انسان دعائیں مغفرت کر رہے ہیں،
سب کے دلوں میں بلیک ہول کا خوف اتر چکا ہے۔ اب سب انسان لقمہ اجل بننے والے ہیں۔ زمین بھی کمپریس ہونے والی ہے۔ پہلے ہی سب سیٹلائٹ ٹوٹ پھوٹ چکے ہیں اور سب بلیک ہول کا ایندھن بن چکا ہے۔ دوستو، ہماری دنیا ختم ہونے والی ہے، اس لیے آخری لمحے میں اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور آخری سینٹنس کمنٹ کر کے بتائیں۔ زمین بھی سولر سسٹم سے غائب ہو گیا ہے، مطلب کہ بلیک ہول کا لقمہ بن گیا۔ اب نہ تو سولر سسٹم میں انسان ہے اور نہ ہی کوئی سیارے، اب واحد سورج باقی ہے۔ اب سورج کا بھی یہی حشر ہونا ہے جو سب کے ساتھ ہوا ہے۔ اب بیچارہ سورج اس سسٹم میں اکیلا ہی ہے اور اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کہ وہ کہاں پر جائے۔ بلیک ہول نے بھی یہ طے کر لیا ہے کہ وہ سورج کو سولر سسٹم میں اکیلا نہیں رکھنا چاہتا ہے۔ سورج کا بھی اختتام ہو گیا ہے۔ اب جو سولر سسٹم میں باقی ہے وہ صرف یہی بلیک ہول ہے جس نے سارے سیاروں اور سورج کو نگل لیا ہے۔ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ ہمارا ایک ہائپوتھیسس تھا کہ اگر بلیک ہول سولر سسٹم میں آ گیا تو کیا ہوگا۔ اصل میں ایسا کچھ نہیں ہونے والا، اس لیے ریلیکس ہو کر بیٹھ جائیے۔ یہ تو ہم نے صرف اندازہ لگایا ہے۔ اس ہائپوتھیسس سے آپ نے کیا سیکھا؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو دوستوں میں شیئر کریں اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے 90R فیکٹس کو سبسکرائب کر لیں۔